بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. سلسلہ مجالس جاری ہے اور اس سلسلے کی آج چھٹی مجلس ہے اور ہمارا عنوان حسینیت امت کی نجات کا راستہ ہے. امام حسین کے لیے رسول خدا کی یہ حدیث جس کے بارے میں عموماً ہم یہ چھوٹا سا جملہ ہی سنتے ہیں کہ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، یہ ایک طویل حدیث ہے. اگر پیچھے تک میری آواز نہ جا رہی ہو تو آپ لوگ تھوڑا آگے خود آ جائیے گا، تھوڑا گلے کا مسئلہ ہے. درود بھیجیے محمد والے. یہ حدیث کافی طویل ہے اور رسول اکرم نے جب یہ حدیث بیان کی تو اس میں مراتب اور بھی ہیں. امام حسین کی شان اس میں اور بھی بہت خوبصورت بیان کی ہے جو زبان رسول سے ہے. اور وہ پوری حدیث بیان کرنے کے بعد رسول خدا نے اختتام پر فرمایا تھا، یعنی اسی حدیث کے اختتام سے کچھ پہلے، کہ آسمانوں پر ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر یہ جملے لکھے ہوئے ہیں. تو وہاں کے جملے رسول خدا نے یہ بتائے تھے کہ ان الحسین مصباح الہدی، یہ وہاں پر یعنی کہ عرش پر یہ جملے تحریر ہیں. جو جملے عرش پر تحریر ہوں تو سوچئے وہ فرش پر کتنا کام کر رہے ہوں گے. ہم امام حسین اور امام وقت سے کیا لے رہے ہیں؟ اتنے دن سے آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے کہ ہم حسینیت کو اپنی نجات کا راستہ اگر سمجھتے ہیں یا سمجھیں، اور اگر سمجھیں تو کیا کرنا ہے، اور اگر سمجھتے ہیں تو کیا کر رہے ہیں، اور اگر نہیں سمجھتے تو اس راہ پہ ہمیں چلنا کیسے ہے. یہ مجالس جو پروردگار عالم نے ہمیں امام حسین علیہ السلام کی وہ نعمت عطا کی ہے ان کی جانب سے، کہ جو ایک درس گاہ ہے جہاں پر ہمیں زندگی گزارنے کے اصول ملتے ہیں. عموماً ہمارے یہاں ایک رائج سلسلہ ہے مجالس کا جہاں فضائل اور مسائل پڑھے جاتے ہیں، بھلے وہ ہونا چاہیے. اور جس طرح ہمارے استاد بھی اکثر کہتے ہیں کہ صاحب فضیلت کی زبان سے فضائل بہت اچھے لگتے ہیں، اور جو خود صاحب فضیلت ہو وہ صاحب فضیلت کے فضائل پڑھتا اور بھی اچھا لگتا ہے. لیکن ہم جو پڑھنے والے اور سننے والے، پہلے ہمیں اس صاحب فضیلت کو سمجھنا ہوگا، اس کی معرفت حاصل کرنی ہوگی. اور جب ہم معرفت کے کسی مقام پر پہنچ جائیں پھر ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ ہم جس کی معرفت ہوئی ہے اس کے فضائل بیان کر سکیں، اس کے بارے میں بیان کر سکیں. ہم ان مجلسوں کے ذریعے سے آقا حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ نہ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے، نہ ہمارے گھروں میں ہمارے بزرگوں نے ایسا ماحول دیا ہے، نہ ہم ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے رہے ہیں کہ جس سے ایسا لگے کہ ہاں ہم حسینی راہ پہ ہیں. ہمیں خود سے جدوجہد کرنی ہوگی، خصوصیت سے نئی نسل کو، ان بچیوں کو، کہ آپ نے تلاش کرنا ہوگا اسی گناہوں کے معاشرے میں حسین ابن علی کا راہ نجات، اور وہ ملنا مشکل نہیں ہے. آپ کو توسط کرنا ہوگا امام زمانہ علیہ السلام سے. ہم جب گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، میرا خطاب زیادہ تر جوان بچیوں سے، تو ہم عموماً یہ نہیں دیکھتے کہ یہ گناہ خدا دیکھ رہا ہے، یہ کوئی ہے جس کے سامنے پیش ہو رہا ہے. جیسے شاید مائیں میری اس بات کی گواہی دیں گی، جب بچیوں کے رشتے آتے ہیں اور منگنیاں وغیرہ ہو جاتی ہیں، اب ایک رواج نیا رائج ہوا ہے کہ ٹیلی فون موبائل نمبر چلے جاتے ہیں، بچی کا موبائل نمبر لڑکے کو دیتے ہیں
کہ اس لیے دیتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو جائے آپس میں. ہم اس چیز سے غافل ہیں کہ یہ نامحرم اور محرم والا سلسلہ ذہن میں رہے. یہ بچہ منگنی تک تو نامحرم ہے، ویسے ہی ہے جیسے عام کوئی اور کزن یا کوئی اور انسان. ہاں نکاح کے بعد ممکن ہے کہ ظاہر ہے اس کے نکاح میں آ چکی ہے، اس کا ولی اب وہ ہے، اب اس کا رشتہ جائز ہے. لیکن اگر آپ ان بچیوں کو یا ان لڑکوں کو منع کریں اور کہیں کہ یہ غلط حرکت ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی بات چیت نہیں ہونی چاہیے، منگنی کے بعد یہ سلسلے نہیں ہونے چاہیے، تو آپ کو سب سے پہلا جواب جو ان جوانوں کی طرف سے ملے گا کہ آپ کو اس سے کیا. ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت ہو، ہم چاہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہو، یہ سب کچھ چاہتے ہیں، اس لیے سارا سلسلہ ہو. غلط ہے. آپ یہاں پر جس نہج پر ہیں، جو میں بچیوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں، خدا را وہ تھوڑا سا توجہ سنیے گا. جب آپ کی یہ جوانی کی سٹیج آتی ہے نا، جس میں آپ کی یہ منگنیاں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ وہ ایج ہوتی ہے آپ کی، ٹین ایج بھی کہتے ہیں اس کو، آگے تک جاتی ہے. ہماری تو بچیاں ٹین ایج سے آگے ویسے ہی نہیں جاتی ہیں، یہ 25 26 27 تک ٹین میں ہی رہتی ہیں. تو یہ عمر جو آپ کی ہوتی ہے، اس ایج میں آپ کو نصیحت کرنے والا زہر لگتا ہے. وہ ماں ہو، وہ بڑی بہن ہو، وہ بھائی ہو، وہ باپ ہو، وہ ہم جیسا کوئی خطیب ہو، وہ بھلے کوئی ہو، وہ زہر لگ رہا ہوتا ہے. اور یہ آپ کی غلطی نہیں ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے نا میری پیچھے سے؟ یہ غلطی اس بچی کی نہیں ہوتی، اس کی ایج ایسی ہوتی ہے، اس پر ایک چیز حاوی ہوتی ہے. اور وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس شخص کی محبت جس سے ابھی رشتہ بنا ہے، اس کی محبت اتنی حاوی ہو جاتی ہے، عورت پہ مرد کی یا مرد پہ عورت کی، وہ اتنی حاوی ہوتی ہے، وہ یہ بھول جاتی ہے کہ اس سے پہلے جن لوگوں سے میرا تعلق ہے، جن لوگوں سے میرا رشتہ ہے، جن ماں باپ بہن بھائیوں سے رشتہ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ میرے مخلص ہیں. وہ یہ بھول جاتی ہے. اور اس عمل کے دوران جب یہ کرتی ہے، کیونکہ سب برے لگ رہے ہوتے ہیں، اسی عمل میں آپ کو رکنا ہے، یہاں رکنا ہے، ٹھہرنا ہے. اگر آپ نہ ٹھہرے تو تباہی ہے. اور یہ تباہی جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو آپ اپنے سامنے دیکھتے ہوں گے. یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ آپ یہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوں گے. یہ ہوتا ہے، یہ تب ہوتا ہے جب آپ تباہ ہو چکے ہوتے ہیں. اگر اس تباہی سے پہلے کوئی راستہ نکل آئے، کوئی نجات کا راستہ نکل آئے، کوئی راہ نکل آئے، آپ بچ جاتے ہیں، رشتہ بچ جاتا ہے، تعلق بچ جاتا ہے. میں نے یہ تمہید باندھی ہے. جہاں تک میں لانا چاہ رہی ہوں ایسا ہی ہے. وہ دین جس کو آپ بیکار سمجھ رہی ہیں، وہ دین جس کو صرف نمازوں روزوں حج زکوٰۃ کے لیے رکھا ہے، وہ دین جس کی آپ کو پوری زندگی میں آپ سمجھتے ہیں ضرورت نہیں ہے اور فقط کچھ لمحوں کے لیے اس کی ضرورت ہے، اگر آپ صحیح وقت پر پوری زندگی میں اس دین کا انتخاب نہیں کرتے تو تباہی بہت جلد آپ کو گھیر لیتی ہے. اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ہمارا اور آپ کا ہو رہا ہے. آج یہ ماڈرنزم جہاں آپ کی بچیاں بے ردا ہیں، بے حجاب ہیں، بد حجاب ہیں، آج یہ آپس میں محرم اور نامحرم کی بغیر کسی سرحد کے بات چیت، یہ تباہی ہے، یہ تباہی ہو رہی ہے. ہم ان چھوٹے، یہ اپنے بڑے ہم چھوٹے گناہ سمجھتے ہیں. اگر آپ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے آگے جائیں تو چھوٹے چھوٹے گناہ سے بڑے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے. حدیث ہے نا کہ ہر گناہ کی کلید چابی جھوٹ ہے. بڑا چھوٹا سا لگتا ہے، جھوٹ ہی تو بولا ہے. جب بڑھتا ہے تو بڑھتے بڑھتے یہی جھوٹ چور بھی بناتا ہے، یہی جھوٹ فاسق بھی بناتا ہے، یہی جھوٹ فاجر بھی بناتا ہے، اور یہی سب گناہ گھا کروا دیتا ہے. لیکن اگر ہم سمجھیں، اچھا سمجھنا کیا ہے اس جوان نسل کو کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے. اب خدا پر تو آپ کو اتنا بھروسہ نہیں ہے جتنا بھروسہ کیمرے کی آنکھ پر ہے. اکثر کہا جاتا ہے نا
جہاں کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے میں نے دیکھا ہے لوگ مہذب ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیمرہ بے شک نہ چل رہا ہو لیکن یہ ہوتا ہے بھائی کیمرہ لگا ہوا ہے کوئی دیکھ رہا ہے. کھجاتے بھی نہیں ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. اور وہ خدا جو دن رات دیکھ رہا ہے. اور اس کے علاوہ بتاؤں امام عصر آپ اور ہم جو اپنے چھوٹے بڑے سارے گناہ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پاکیزہ ہیں, امام عصر ہمارے اعمال دیکھ رہی ہیں. اب وہ جو میرا موضوع ہے موضوعات کی طرف آنا چاہتی ہوں, یہ اپنی ساری بات سمیٹ کر امام زمانہ کا کلام ہے جو انہوں نے تحریر کر کے دیا مجتہد کو, جو ایک سوال کے جواب میں تھا. امام نے کہا کہ ہم تمہیں دن رات دیکھ رہے ہیں. ہماری بچیوں کی توجہ رہے میری طرف کہ میری نگاہ تم پر مسلسل ہے اور تمہاری روز کی رپورٹ جو کچھ آپ لوگ کرتے ہیں میں اپنی زبان میں پیش کر رہی ہوں. مولا کی حدیث کہ جو کچھ تم سارا دن میں کرتے ہو یہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے, یہ میرے سامنے لایا جاتا ہے, میں تمہارے اعمال دیکھتا ہوں. اب ذرا تصور کریں کہ وہ امام خون کے آنسو نہیں ہوتا ہوگا ہمارے اعمال دیکھ کر, مومنین کے اعمال دیکھ کر, حسینیوں کے اعمال دیکھ کر, شیعوں کے اعمال دیکھ کر, انہی علی علی کرنے والوں کے اعمال دیکھ کر امام گریہ نہیں کرتے ہوں گے. امام فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے اعمال روز دیکھتا ہوں, میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں, اور تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے. آپ جب مشکل پڑتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, ہمیں کوئی سننے والا نہیں ہے, ہم پر مشکلوں پہ مشکلیں آ رہی ہیں. امام کیا کہہ رہے ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی مشکلوں سے ہم گھبرا جاتے ہیں. معصوم کیا کہہ رہے ہیں, مولا نے کہا ہم تمہیں دن رات دیکھ رہے ہیں. اگر ہم اپنی نگاہ کرم تم پر سے اٹھا لیں, اگر ہماری نگاہ تم پہ سے ہٹ جائے تو اتنی سختیاں تم پر پڑے, اتنی مشکلات تم پر پڑے, سختیاں تمہیں ایسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیں گی کہ تم اس سے باہر نہیں نکلنے پاؤ گے. یعنی خدا کا شکر ادا کیا کیجئے کہ امام دیکھ رہے ہیں, ان کی نگاہ کرم کی وجہ سے نہ جانے کن سختیوں سے بچے ہوئے. اور پھر کیا فرمایا کہ ہماری نگاہ تم پر ہے ورنہ تمہارے دشمن تمہیں نابود کر دیتے, تمہارے دشمن تمہیں ختم کر دیتے, نابود کر دیتے. لیکن تم نے کیا کرنا ہے اے ہمارے شیعوں, تم نے جو عہد لیا تھا, تم نے جو پیمان لیا تھا, تم نے جو وعدہ کیا تھا, اگر تم اس وعدے پر پورے رہے, اس عہد پر پورے رہے. اب یہ کون سا عہد ہے, یہ کون سا وعدہ ہے جو امام کو ہم نے دیا ہے؟ یہ وعدہ اسی شیعت کا ہے, اسی ولایت کا ہے, اسی ولایت معصومین کا ہے, اسی ولایت علی بن ابی طالب کا وعدہ ہے کہ اگر تم اس عہد پر قائم رہے, اس وعدے پر قائم رہے, اگر رہے تو کیا ہم قائم ہیں؟ ہم اس پر قائم نہیں ہیں. ہمارا بکھرنا بتا رہا ہے کہ ہم عہد ولایت علی ابن ابی طالب پر قائم نہیں ہے. درود بھیجیے محمد. بہت معذرت کہ میری آواز کی وجہ سے آپ کو تھوڑی پریشانی ہو رہی ہوگی. درود بھیجیے ایک مرتبہ اور محمد. ولیوم بڑھا کے دیکھیے. اصل میں آواز آ رہی ہے میری, پیچھے تک آ رہی ہے.
اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ اکثر اب ایسی آواز ہماری سنتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنی مجلسیں لینے کی ضرورت کیا ہے جب گلا ہی ساتھ نہیں دیتا. تو اکثر ہم دوسروں کے بارے میں بھی ایسے اکثر کہتے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی مجلسیں نہیں لینا چاہتے. دن میں 3 ہوتی ہیں میری، اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را نیکسٹ عشرہ رکھ لیں، عشرہ ثانی رکھ لیں، دوسرے عشرے میں چلے جائیں. کوئی دوسرے عشرے میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کسی اور کو بلا لیں. گلا ساتھ واقع 5 مجالس کے بعد 15 مجالس 5 دن میں ہو جاتی ہیں. تو ایک انسان کا گلا ہے، کسی فرشتے کا گلا نہیں ہے، تو وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتا ہے. تو منت کرتے ہیں سب کی کہ کوئی اور پڑھوا لے، لیکن کوئی مانتا بھی نہیں ہے. تو اس لیے اگر ایسا گلا اب سننی ہے تو برداشت کرنا پڑے گا، تھوڑا سا اپنے کانوں کو کلیئر کر کے اور تھوڑی خاموشی کر کے. امام فرما رہے ہیں کہ تم اگر اس عہد پر قائم رہتے تو کیا ہوتا؟ اگر تم قائم رہتے تو ہم ظاہر ہو جاتے، یہ دوریاں نہ ہوتی. یعنی یہ دوریاں جو امام زمانہ سے ہماری ہیں، یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہم نے عہد کو پورا نہیں کیا، ہم نے اس وعدے کو نہیں نبھایا جو امام زمانہ سے ہم نے وعدہ کیا تھا. جس ولایت پر، جس نظام پر ہم نے قائم رہنا تھا، ہم اس نظام پر قائم نہیں رہے. جب پروردگار عالم نے بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ کو بھیجا، تو حضرت موسیٰ کو بھیج کر ان کے بعد حضرت موسیٰ کے کچھ عرصے کے بعد پہلے تو موسیٰ آئے، اور حضرت موسیٰ کے بعد پروردگار عالم نے ایک اور نبی کو بھیجا. معصوم تھے، نبی تھے، اور اس وقت بنی اسرائیل کا عالم بہت خراب تھا، بہت پریشان تھے بنی اسرائیل. جب حضرت موسیٰ آئے تو انہوں نے اپنے طور سے ان بنی اسرائیل کو دنیا سے، مشکلات سے، پریشانیوں سے نکالنے کی کوشش کی اور کرتے رہے. اور حضرت موسیٰ کے بعد جو نبی آئے انہوں نے بھی اپنے طور سے کوشش کی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب مشکلات اتنی بڑھ گئیں کہ لوگوں کے، عورتوں کو، ان بنی اسرائیل کی خواتین کو حاکم وقت اٹھا کے لے جاتا تھا. ان کے پاس ان کی خواتین تھیں، اور جو مرد تھے وہ مرد ان کے ہاں نوکری کرتے تھے، ان کی کھیتی باڑی کرتے تھے، غلامی کرتے تھے، اور جوانوں کو وہ اپنے پاس غلامی کے طور پہ رکھا کرتے تھے. جب یہ عالم ہوا اور لوگ نبی خدا کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہمیں کوئی سردار مقرر کرے ہمارے اوپر، کوئی ایسا حاکم مقرر کریں، کوئی ایسا پیشوا مقرر کریں، کوئی ولی مقرر کریں جو ہماری مشکلات کو حل کرے. تو اس وقت اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھ لو کیا تم واقعی آمادہ ہو، تیار ہو اس کے لیے؟ کہا کہ جی ہم تیار ہیں، کوئی پیشوا، کوئی رہبر ہادی دے ہمیں. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم جاؤ، حکم خدا سے میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون تمہارے اوپر مقرر ہوا ہے. کچھ وقت گزرا، وہ پھر آئے، پھر انہوں نے درخواست کی. نبی نے کہا میں بتاتا ہوں. کچھ عرصے کے بعد نبی نے ایک جوان مقرر کیا کہ یہ نبی مقرر کون کر رہا ہے؟ نبی. اور حکم کس سے؟ اللہ کے حکم سے. کہا کہ یہ شخص طالوت یہ تمہارا حاکم ہوگا، یہ تمہارا سردار ہوگا، یہ تمہارا پیشوا ہوگا، یہ سپاہ سالار ہوگا. اب جب بنی اسرائیل نے دیکھا طالوت بنی اسرائیل سے نہیں تھا، مطلب ان کے بڑے سرداروں میں سے نہیں تھا، غریب، اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ایک غریب باپ کا غریب بیٹا، اور کہاں اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے عظیم عظیم سردار، اور کہاں یہ غریب انسان. کہا کہ یہ غریب ہمارا سردار بنے گا، ہمارے لشکر کا سپاہ سالار بنے گا. نبی خدا نے کہا ہاں میں نے نہیں بنایا، اللہ کا حکم آیا ہے کہ اسی کو بننا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اسے سردار نہیں مانتے، ہم اسے سپاہ سالار نہیں مانتے، کوئی بزرگ بناتے، کوئی بڑا بناتے، ہم میں سے کوئی بناتے، کوئی پیسے والا بناتے، کوئی مالدار بناتے. یہ مسئلہ شروع سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے. اب ذرا تصور کریں وہ لشکر جو سپاہ سالاری کے لیے بزرگ مانگ رہا ہو تو سوچیں اس کی نیت کیا ہوگی.
اپنے لوگوں نے کیا بھی تو یہی ہے نا، بزرگوں کو ہی بٹھایا ہمیشہ. اگر کوئی کہے کہ سالار بزرگ ہونا چاہیے، پیشوا بزرگ ہونا چاہیے، جو سپاہی سالار ہو بزرگ ہونا چاہیے، بھائی جنگ کرنے جانی ہے، جنگ کرنے کے لیے تو جوان چاہیے، ایک جوان لہو چاہیے، طاقت چاہیے، یہ سب کچھ چاہیے، اور تم بزرگ مانگ رہے ہو. یہاں سے نیتوں کا پتہ چلتا ہے. جب بھی رسول کہتے تھے کہ تمہارا سپاہی سالار علی ہے اور میں علی کو تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں، تبھی یہی کہتے تھے کسی بزرگ کو بھیج دیجیے. یہ بزرگی کی ڈیمانڈ بتا رہی ہے نیتیں کیا ہیں. اور یہی ہوا. کہا کہ اس کو ہم قبول نہیں کریں گے. کہا کہ اللہ کا یہی حکم ہے. اب آدھا لشکر یہ کہہ کر چلا گیا کہ ہم قبول نہیں کریں گے. اب رہ گیا باقی آدھا. اب وہ چل پڑے اور سالار نے کہا کہ جو میں کہوں گا وہ ماننا ہے. بھوکے پیاسے عجیب صورتحال. اب پہنچے کہاں؟ نہر کے پاس. کوئی پیاسا ہو اور پانی سامنے ہو تو رک نہیں سکتا. طالوت نے حکم دیا کہ کوئی نہر سے پانی نہیں پیے گا. پہلا امتحان، کوئی نہر سے پانی نہیں پیے گا. لوگوں نے کہا یہ پاگل ہے، پیاسے ہیں اور نہر سامنے ہے اور یہ کہہ رہا پانی نہیں پیئیں گے، ہم اس کی بات نہیں مانتے. سالار ہے اور کہا سالار کی بات نہیں مانتے. کود گئے پانی میں، نہائے دھوئے، خوب پانی پیا. اب اٹھا نہیں گیا. اتنا پیا کہ اب پانی سے اٹھا نہیں گیا. اب انہوں نے بچے ہوئے لشکر سے کہا کہ ایک ایک چلو پانی پی لو. جو بچا ہوا لشکر، اب سوچے کتنے رہ گئے ہوں گے. اب بچا ہوا لشکر ہے، ایک ایک چلو پانی پیا اور پانی پی کے اب آگے چل پڑے. اب جب آگے گئے تو ایک اور امتحان. ادھر بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں. سالار جس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، ناسلہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور جنگ کے لیے نکل پڑے. اب جب سامنے جالوت کا لشکر دیکھا، ہزاروں کا لشکر، اور یہ 15-20 لوگ. پہلا نہر پہ امتحان، اس سے پہلے امتحان کے بعد مانیں گے یا نہیں مانیں گے. اب تیسرا امتحان کہ اتنا بڑا لشکر اور یہاں چند افراد، تھوڑی سی تعداد، اور اتنا بڑا لشکر سامنے. سب کے حوصلے پست ہو گئے. انہوں نے کہا ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جنگ جیت جائیں. لیکن طالوت نے کہا کہ اگر آگے بڑھو، طاقت آئے، ہمت کرو تو ہم جنگ جیت سکتے ہیں. کہا نہیں، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. کہا کہ میں سپاہی سالار تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگ ہم نے ہی جیتنی ہے. کہا کہ اور ہم تمہارے سپاہی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. یہاں حوصلے پتہ چلے کہ اب لشکر میں کتنے حوصلے رہ گئے. اب جو چند افراد بچے ان میں ایک جوان تھا اور ایک حضرت طالوت. یہ آگے بڑھے، سامنے سے لشکر آیا اور لشکر میں سب سے پہلے جو ان کا سپاہی سالار تھا. اب اس سپاہی سالار کا حال کیا تھا یا اس سپاہی سالار کا عالم کیا تھا؟ آج بجلی نے بھی میرے سے امتحان ہی لینا ہے. اس سپاہی سالار کا عالم کیا تھا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. یعنی اس کے بدن پہ کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں سے اس کا جسم نظر آ رہا ہو. کہیں سے جسم نظر نہیں آ رہا تھا. سر پہ خود تھا، منہ پر پورا ایسا غلاف تھا لوہے کا جو اس نے بنایا ہوا تھا جہاں کہیں سے منہ نظر نہیں آ رہا تھا. جسے آپ کی زبان میں ہیلمٹ کہہ لیں کہ وہ ہیلمٹ ٹائپ چیز اس نے ایسی پہنی ہوئی تھی. الگ تھا خود. اس کے چہرے کا ماسک لوہے کا الگ تھا، گردن پہ اس نے الگ پہنا تھا، سینے پر اس کے الگ تھا، اور باقی بدن پہ اس نے الگ لوہا پہنا ہوا تھا. ٹوٹل لوہا تھا. اب یہ لوہا پہن کے میدان میں اترا سپاہی سالار اور اتنا بڑا لشکر پیچھے. اب سوچیں آپ اور ہم ہوں تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ بس خدا حافظ، ہم یہ جنگ نہیں جیت سکتے. جب یہ سامنے آئے تو طالوت نے کہا حملہ. کس پہ حملہ بھائی؟ آپ کے پاس
تلوار نہیں ہے، آپ کے پاس نیزے نہیں ہیں، اور سامنے جو سب سے پہلا لڑنے کے لیے آیا ہے وہی لوہے میں ہے، تو وہ جوان، بہت توجہ، وہ جوان جو حضرت طالوت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، بالکل نو عمر، کم سن نوجوان، اس کے ہاتھ میں غلیل تھی، اس نے غلیل سے ایک نشانہ لیا۔ نشانہ کہاں کا لیا؟ جب سر کا خود ختم ہوتا ہے تو چہرے کا ماس شروع ہوتا تھا، خود اور ماس۔ جتنی دیر میں لشکر یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، اتنی دیر میں وہ جوان یہ دیکھ رہا تھا کہ کہاں سے جیت سکتے ہیں، فتح کہاں سے پا سکتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ خود اور ماس جو چہرے پہ ہے، اس کے درمیان میں جگہ ہے کنپٹی کے پاس، اگر بالکل صحیح نشانہ لگایا جائے تو یہاں سے یہ مر سکتا ہے۔ اب اس جوان نے نشانہ لگایا اپنی غلیل سے، غلیل ہے، کوئی تیر کمان نہیں ہے، غلیل سے نشانہ لگا۔ اب نشانے کو طاقت ملی کس کی؟ الہی، کیونکہ خدا نے قرآن میں کہا کہ ہم ہمیشہ کمزور کو طاقتور پہ فتح عطا کرتے ہیں، اور یہ قرآن نے دلیل دی اور اس واقعے کو درج کیا، اور جیسے ہی غلیل کا نشانہ لگا سیدھا کنپٹی پہ لگا، اسی وقت گھوڑے سے گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اب جیسے ہی مرا وہ ہزاروں کا لشکر بھاگا کہ سپاہ سالار مارا گیا۔ جن کا سالار مر جائے تو جنگ کا اصول تھا جو مار دے وہ فاتح ہوتا ہے، بھلے باقی جس کے پاس جتنا مرضی اسلحہ ہو۔ جب سالار مر گیا تو جنگ کا فاتح نوجوان بھی ہوا، طالوت بھی ہوا۔ اب جہاں تک میں لانا چاہتی ہوں، طالوت فاتح ہوا۔ خدا نے کہا کہ ہم ہمیشہ جو فتح پاتا ہے اور جس کے ہاتھ میں اپنی فتح کو لکھ دیتے ہیں، جس کو دست ید اللہ قرار دیتے ہیں، جس کو اپنی کل طاقت قرار دیتے ہیں، اس کے مقدر میں فتح کو لکھ دیتے ہیں، اور نہ فقط فتح کو بلکہ اس کو ولی بنا دیتے ہیں۔ اور خدا نے کیسا ولی بنایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنا کے کر دیے۔ حضرت داؤد یہ سارا واقعہ بتانے میں جب میں ابتدا کر رہی تھی تو میں حضرت موسیٰ کا واقعہ بتانا چاہتی تھی، لیکن مجھے لگا کہ میری آواز اور شاید آپ کی جو اس طرح سچویشن بنی ہوئی تھی وہ اس واقعے کو قبول نہیں کرے گی، اس لیے میں پھر اس طرف اس رخ کو موڑ دیا۔ تو حضرت داؤد تھے وہ کہ جو کم سن بالکل جوان، اور پروردگار عالم نے پھر ان کو نبوت عطا کی، اور پھر خالی نبوت عطا نہیں کی بلکہ سلطنت بھی پروردگار عالم نے انہیں عطا کی۔ یعنی جو کوئی اس راہ پہ چلتا ہے، اور اپنا یہ پورا واقعہ نبی کا ہے، آپ کو ائمہ کے واقعے سننے کی عادت ہے، لیکن اگر اس قرآنی واقعے پہ نگاہ کریں تو حاصل اس کا کیا ہے کہ اگر کوئی تنہا بھی ہو اور سامنے طاغوت کا بہت بڑا لشکر ہو، لیکن اگر آپ تنہا ہو کر بھی نجات کا راستہ تلاش کرنا چاہیں تو خدا آپ کے لیے وہ نجات کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ لیکن اگر چاہیں، نجات کے راستے ایسے ملتے ہیں، اور یہی سرمشق کر کے آپ کو کربلا میں حسین ابن علی بتا رہے ہیں، یہی سرمشق ہے۔ مولا حسین نے آپ کو وہ راستے آسان کر دیے، ایک سرمشق کی جس کی مشق آپ نے کرنی ہے۔ جیسے آپ نے شاید کچھ اساتذہ ٹیچرز بیٹھی ہوں گی، بچیاں جو ٹیچنگ کرتی ہیں، آپ بلیک بورڈ پہ جو لکھتی ہیں وہ سرمشق ہوتی ہے، اور بچہ اس کی جب کاپی کرتا ہے، اس جیسا لکھتا ہے تو اس کو مشق کہا جاتا ہے۔ سرمشق کی مشق ہوتی ہے۔ جو کربلا میں امام حسین نے کیا وہ سرمشق ہے، اور سرمشق اس لیے نہیں کی جاتی کہ بس اسے لکھا دینا چاہیے اور اس کے بعد کچھ نہ کرے۔ سرمشق اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی مشق کی جائے۔ کربلا اس لیے ہے، یہ واقعہ اس لیے ہے
یہ عاشورہ اس لیے ہے کہ اس کی سرمشق کریں، اس سے نجات کا راستہ نکالے، اس سے نجات کا راستہ تلاش کرے، اور کربلا وہ راستہ بتا رہی ہے۔ اگر سمجھے ہمیں معصوموں کی شکل میں بھی وہ راستے نظر آتے ہیں۔ اگر میری بات آپ کے ذہنوں میں ہو کہ خدا میری مدد فرمائے کہ میں سمجھا سکوں، میں اس سے پہلے جہاں مجلس پڑھ رہی تھی ٹھٹا میں، ابھی آپ کے پچھلے گاؤں میں جب میں مجلس پڑھے تو میں نے آپ لوگوں کی شکایت ان کے پاس کی ہے کہ سمن بکمن جس مجمع کا نام ہوتا ہے وہ کانا پنڈی کا مجمع حقیقت ہے۔ قرآن کی تفسیر اگر یہ سمن بکمن کی دیکھنی ہو تو یہاں نظر آتی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، صلوات پر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ بانیان کہتے ہیں پورے گھنٹے کی پکڑ، اور مجمع کہتا ہے کہ کسی طرح اترو اور اتر کے جاؤ، وہ چہروں سے پتہ چل رہا ہوتا ہے، خیر معذرت کے ساتھ، لیکن ہے ایسا ہی، آپ لوگ ایسے ہی ہیں۔ یہ جو سرمشق ہے اس کی مشق ہمیں اور آپ کو کرنی ہے۔ اور کون سی سرمشق ہے؟ یہ کربلا میں آپ کو ہر بچہ بتائے گا کہ وہ کیا مشق کر کے گیا ہے۔ یہ جو واقعہ میں نے بتایا یہ ذہن میں رکھیں، اور ایک طرف ذہن میں رکھیں کہ کربلا میں ایک طرف 30,000 کا لشکر ہے اور دوسری طرف جو زیادہ مشہور قول ہے وہ 72 ہے۔ اب 72 اور 30,000 جوڑ نہیں ہے، اور جو 72 ہے وہ بھی سب جوان نہیں ہیں، سب جنگجو نہیں ہیں، سب اس عمر پہ نہیں پہنچے ہوئے کہ جو جنگ کر سکے، یعنی کوئی 11 سال کا، کوئی 13 سال کا، کوئی 6 ماہ کا، کوئی 32 سال کا، کوئی 100 سال کا، یہاں تک کہ کچھ وہ ہیں جو معذور ہیں۔ یہ کربلا، یہ بھی کل ہی میں نے ان صحابی کا واقعہ پڑھا ہے کہ مولا حسین کے ایک صحابی جو پہلے مولا علی کے صحابی تھے اور مولا علی کے ساتھ ایک جنگ میں گئے، وہاں ان کی ٹانگ شہید ہو گئی، وہ ایک ٹانگ کے ساتھ 5 محرم کو کربلا پہنچے، یہ راہ نجات، ایک ٹانگ کے ساتھ 5 محرم کو جنادہ ان کا نام ہے، وہ کربلا پہنچے ہیں۔ یہ صحابی حسین ابن علی ہیں، اور پہنچے یعنی جو لشکر ہے اس میں معذور بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، یہ لشکر ہے 72 کا، اور سامنے 30,000 کا لشکر ہے۔ اب وہ طالوت اور جالوت ذہن میں ہوں گے۔ اب ان میں نے مثال دی، جہاں تک میں لانا چاہتی ہوں کہ ایک ایسا ہے کہ جو لشکر لڑ رہا ہے، لڑنا ہے یا نہیں لڑنا، ہم فتح پائیں گے یا نہیں پائیں گے، لیکن ایک ایسا ہے جو سوچ رہا ہے کہ جیتنا کیسے ہے۔ اور میدان کربلا میں بھی جیتی سب نے، جنگ سب نے لڑی، لیکن میں کہتی ہوں کہ ایک ایسا تھا جو یہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے پورے کے پورے لشکر کو شکست دی جائے، اور اس نے شکست دے کر بتایا کہ اسے شکست کہتے ہیں۔ نہ تلوار استعمال کی، نہ نیزہ استعمال کیا، نہ جنگ میں جنگی زرہ استعمال کی، نہ سواری کے لیے گھوڑا استعمال کیا، نہ میدان جنگ میں اپنے قدموں سے اترا، لیکن ایک مسکراہٹ پورے لشکر کو ہرا کے اور حسین کو جتوا کے چلی۔ یہ ایک داؤد تھا حسین ابن علی کے لشکر کا، جسے علی اصغر کہا جاتا ہے۔ ہاری ہوئی جنگ جو ظاہراً لگ رہا تھا، لیکن ایک مسکراہٹ جب مولا حسین جناب رباب سے حضرت علی اصغر کو لے کر آئے ہیں نا، تو ہاتھوں پہ سفیدی تھی، یعنی وہ سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے علی اصغر تھے، اور اس وقت جب فوج کی نگاہ پڑی علی اصغر پہ، یہ وہ وقت تھا جب علی اصغر کی جنگ کا وقت تھا۔ ظاہراً آپ کو لگ رہا ہوگا 6 ماہ کے بچے کو کیا پتا، لیکن ولائی بچہ ہو
اور اس ماں کے شکم میں رہا ہو اور اس ماں کی آغوش میں رہا ہو جو خود امام حسین کو فقط شوہر نہ سمجھتی ہو بلکہ اپنا ولی سمجھتی ہو اور امام سمجھتی ہو، اور اپنی امام پر اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے لے کر آئی ہو، وہ بچہ 6 ماہ کا بھی ہو تو ایسا ہوتا ہے، وہ شکم میں بھی ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ جب امام حسین لائے اور فوج اشکیا نے امام حسین کے ہاتھوں پہ دیکھا تو علی اصغر مسکرائے اور مسکرا کر اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ جتنے لوگ تھے وہ علی اصغر کی طرف دیکھ کے اپنے منہ کو پھیر کے رو رہے تھے۔ جب پسر سعد نے دیکھا کہ میرا لشکر باقی ہو رہا ہے، وہ لوگ جو میرے ساتھ لڑنے آئے تھے وہ رو رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، یہ نہ ہو کہ ان کے دل نرم ہو جائیں، بس لئیم پسر سعد دوڑتا ہوا ہرملا کے پاس گیا اور ہرملا کو جا کے کہا، اے ہرملا جلدی اپنے تیر کو نکال کے تیرے تیر چلانے کا وقت آ گیا ہے۔ ہرملا کہتا ہے کیا کوئی تازہ دم لشکر آیا ہے؟ کیا حسین کی مدد کے لیے کوئی آیا ہے؟ پسر سعد کہتا ہے نہیں، حسین کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا بلکہ حسین کے ہاتھوں پر سفیدی دیکھ رہا ہے، حسین کے ہاتھوں پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ ہرملا کہتا ہے اے لئیم اس چھوٹے سے بچے پہ تیر چلانے کو کہتا ہے ہاں وہ چھوٹا سا بچہ میری فوج کو ہرا دے گا، وہ چھوٹا سا بچہ اس جنگ کا نقشے کو بدل دے گا۔ بس ازاداروں وہ لئیم اپنی جگہ سے اٹھا، ہرملا نے کمان میں تیر کو پیوست کیا، ادھر تیر چلا، علی اصغر کے گلے میں تیر لگا، تیر گلے میں پیوست ہوا، علی اصغر کے گلے میں تیر کا لگنا تھا، امام حسین کے ہاتھ میں تیر پیوست ہوا، بچہ کچھ دیر کے لیے تڑپا، ایک مرتبہ بلند ہوا، چند قطرے خون کے علی اصغر کے نکلے۔ مولا آقا حسین نے 7 مرتبہ کوشش کی ہے جناب رباب کے خیمے میں جانے کی، 7 مرتبہ واپس پلٹے کہ ماں یہ منظر نہیں دیکھ سکتی، ماں بچے کا چھدا ہوا گلا نہیں دیکھ سکتی۔ میں کہتی ہوں مولا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ماں چھدا ہوا گلا نہیں دیکھ سکتی، اسی لیے خیموں کے پیچھے ننھے سے بچے کو دفن کر کے آ گئے، لیکن میں کہتی ہوں سلام ہو رباب پر کہ جب شام غریبہ کے بعد لاشوں کو جمع کیا گیا، اصغر کا لاشا نہ ملا تو خاک کربلا میں نیزے کی علی کے ذریعے سے اسی رباب کے سامنے علی اصغر کے لاشے کو زمین سے نکالا گیا تھا۔